موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے باعث تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ انجیل مقدس متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 3 تا 12 آیات۔ ایک دن فریسی یسوع کو آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے، زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جن کو دیا گیا ہے۔ بعض تو کھوجے ہیں جو ماں کے بطن سے ہی ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج 19ویں لتوریائی ہفتے کا جمعہ 16 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں ازیکیل نبی کو خداوند نے حکم دیا ہے کہ وہ جائے اور جا کر بنی اسرائیل کو یاد کرائے کہ میں نے کس طرح سے تم سے پیار کیا اور تم سے میں نے عہد کیا ہے۔ اب میں اپنا یہ عہد جو ہے اس کو نیا کرتا ہوں، رینیو کرتا ہوں، اور تم میرے ہو اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں بڑی خوبصورت بحث چلی، اور اس میں خداوند یسوع مسیح نے میرج یا جو شادی ہے، نکاح کا بندھن پر بات کی، اور کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت ہی زبردست بات کی کہ کچھ تو خواجہ سرا ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا ہے، کچھ وہ ہیں جو پیدائشی طور پر فطرتی طور پر تھے، لیکن کچھ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں، خدا کی بادشاہی کی خاطر بناتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آج کے دن انجیل مقدس میں دو بڑے مقدس ساکرامنٹس کی بات ہے۔ ایک دا ساکرامنٹ آف میرج، نکاح کا پاک ساکرامنٹ، اور دوسرا ہے کہانت کا پاک ساکرامنٹ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں تلاوتوں سے آج ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ پہلی بات، اپنی ہسٹری کو یاد کریں، اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج کے دن اور آج کے بعد کے آنے والے جو دن ہیں، تو خدا نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ خدا آپ کے دکھ اور سکھ دونوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ جو ایمان رکھتا ہے، ہاں، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے، ممبر ہے، اور اس طرح سے خدا اس کی ہر صورت میں، ہر وقت رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے اپنے پیار میں ہمیشہ تھامے رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کی
ہسٹری کو پڑھیں یا ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو خدا نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے، خدا آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ پیار کرتا ہے۔ دیکھو وہ اپنی محبت اور پیار میں وہ آپ کے اور میرے لیے وہ اپنی خدائی چھوڑ کر عرش سے فرش پہ آ گیا، یعنی خدائی چھوڑ کر انسانیت کو اپنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں تو آپ اس کا اچھا چاہتے ہیں، آپ اپنے پیار میں ہمیشہ اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو جب خدا ہمیں پیار کرتا ہے وہ ہمیں ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، اور وہ اس کے سلسلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وفاداری، کہ وہ جس نے ہمیں پیار کیا ہے ہم اس کے سدا وفادار رہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے، کہ جن کی شادی کی وجہ سے ہم معرض وجود میں آئے۔ نکاح کا پاک ساکرمنٹ کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے۔ جب آپ میاں بیوی ہیں تو اب آپ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں، اور اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی سکھ کی اور چین لینے دینا نہیں چاہتے، اور اس لیے وہ لگائی بجائی اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اینا دے وچ لڑائی پئی رہے۔ تو ان کے خدا خلاف ہے، وہ جو لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، خدا ان سے کبھی خوش نہیں ہے، اور خدا صلح کرانے والوں کے ساتھ ہے، لیکن آگ لگانے والوں، لڑائی کرانے والوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اور ہم میں سے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کردار ہیں، ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں ایسے کردار ہیں جو ہمیں نا سکھ چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ رشتے توڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹی باتیں سچی باتیں ادھر ادھر پھیلا کے وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ پھر کہانت کا پاک ساکرمنٹ، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ خواجہ اسرار ہیں جو فطرتی طور پر ہوتے ہیں، کچھ کو انسان بنا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خدا کی راہ کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو مجرد زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کاہنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بہت سارے نوجوانوں کو خدا کی راہ کے لیے اپنے آپ کو مجرد بنانے کے لیے، پاک دامنی پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اپنے کاہنوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور بھی ہیں۔ آپ کی دعائیں، ہمارا ایمان، ہماری کمٹمنٹ جو ہے یہ بڑے کام آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ نوجوانوں کو مجرد زندگی بسر کرنے، خدا کی راہ کے لیے مجرد زندگی، پاکیزگی، پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہم سنگل مائنڈڈلی، یعنی بغیر کسی بیوی بچوں کی رکاوٹ کے، کہ ہم خدا کی بادشاہی کریں۔ کیونکہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی کاہن تو شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو شادی شدہ ہو گیا اس کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنی پھر بیوی بچوں کے لیے ہوگی، لیکن جب وہ اپنے آپ کو پاکیزہ پاک دامن رکھتا ہے، شادی نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو سنگل مائنڈڈلی، یعنی اس کے لیے اب اور کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہیں، رکاوٹیں نہیں ہیں، وہ پھر بھاگ کے ساکرامنٹوں کے لیے، وہ اپنے بچے کی بیماری کو نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے جواز ایسا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں کیسے جا کے کسی دوسرے کو انوائنٹنگ آف دی سک کر سکوں، یا ہسپتال میں کسی بیمار کو ملنے کے لیے جاؤں۔ تو اس وجہ سے ضرور ہے خداوند یسوع مسیح خود بھی پاک دامنی کی زندگی بسر کی، اور ہمارے کاہنوں کو پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیا ہے۔ اس لیے آئیے دعا کرے کہ خداوند بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو کہانت کے لیے چن لے، اور وہ اپنے آپ کو خداوند کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی ایکول ہی ہیں ہماری کاہنوں کے لیے، وہ بھی ایک ساکرامنٹ رکھتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے جلے رہیں اور اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے خداوند کے قریب لائیں اور خداوند کی گواہی دیتے رہیں اور ان کی زندگی میں بہت ساری برکات لے کر آئیں اور انہیں ایک اچھا مسیحی ایماندار بنائیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔